یہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اسی صورت میں ہمیں کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں۔ تاریخ کے ساتھیوں کو کہا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں، تمہاری بیٹیاں کہاں پڑھتی ہیں، انہوں نے اپنے قوانین کے مطابق دیکھنا ہے کہ آیا یہ کمیونٹی انڈیجنس ہے یا نہیں۔ میرا نام زبیر تروالی ہے، میں بحرین سوات کا رہنے والا ہوں۔ یہاں پشاور میں مفکورہ تحقیقی مرکز آیا ہوں۔ یہاں آج ہم بات کریں گے ایک ہمارے علاقے میں ایک پن بجلی منصوبہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے نام سے خیبر پختونخوا حکومت اور ورلڈ بینک کے تعاون سے وہ کر رہی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ اس منصوبے کے اثرات مقامی لوگوں پر یا تروالی کمیونٹی پر کیا ہیں، وہاں ماحول پر کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، وہاں سیاحت پر، وہاں چشموں پر، زراعت پر، وہاں ثقافت پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہوتے ہیں یا ہائیڈرو پاور الیکٹرک انرجی جو پن بجلی جسے کہتے ہیں، وہ آج کل ایک نیا فیشن بنا ہوا ہے کہ یہ سب سے صاف ستھری انرجی ہوتی ہے اور سب سے سستی بھی ہوتی ہے۔ لیکن دنیا میں کہیں بھی یہ دیکھا نہیں جاتا کہ یہ جو توانائی کے منصوبے بنائے جاتے ہیں پانی کے، ان کا مقامی لوگوں پر یا ماحولیات پر یا کلائمیٹ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ان کا کیا اثرات ہوتے ہیں، ان پر کسی نے غور نہیں کیا۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ ہمارا جو شمال ہے یعنی ملاکنڈ ڈویژن اور گلگت بلتستان، یہ پانی کے لیے بہت مشہور ہے، یعنی پورے انڈس ویلی کا جو واٹر ٹاور ہے وہ اس علاقے میں ہیں اور یہ اس کی بلندی بھی ہیں، تو اس لحاظ سے پاکستانی ریاست کو اور اداروں کو لگتا ہے کہ ان علاقوں میں شمالی پاکستان میں پن بجلی منصوبوں کے بڑی گنجائش پوٹینشل موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ لوگ ان علاقوں میں جاتے ہیں، چاہے چترال ہو، دیر ہو، سوات ہو، کوہستان ہو یا گلگت بلتستان ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے ڈیموں کے نام تو آپ کو آتے ہیں، داسو جو اپر کوہستان میں بنایا جا رہا ہے، یا دیامر بھاشا جو کچھ حصہ اس کا خیبر پختونخوا میں آتا ہے اور کچھ زیادہ حصہ اس کا گلگت بلتستان میں آتا ہے، وہ انڈس ریور پہ دونوں کو بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس شمالی پاکستان میں انڈس ریور کے بعد اگر جو دو دریا مشہور ہے وہ ہے ایک دریائے چترال اور اس سے بھی زیادہ معروف دریا جو ہے وہ دریائے سوات ہے۔ تو دریائے سوات پوری آپ کو پتہ ہے کہ پورے وادی کو یہ سیراب کرتا ہے، پورے سوات وادی کو، اور وہاں سے نکل کر یہ صرف سوات وادی نہیں بلکہ چارسدہ اور یہاں سر دریاب تک یہ پورے اس علاقے کو سیراب کرتا ہے۔ اور یہ کوئی 340 کلومیٹر لمبا دریا ہے اور یہ نکلتا ہے وہ کالام اور گبرال اور اس کے اوپر کے جو علاقے ہیں یا مانکیال درال کے اوپر جو گلیشیئرز ہے، کوئی 48-50 گلیشیئرز ہمارے سوات کے اوپر علاقوں میں ہیں، وہاں سے یہ نکلتا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم دریائے سوات کو سرنگوں میں ڈال کر پانی کے منصوبے، بجلی کے منصوبے بنائے اور اس سے ہزاروں میگا واٹ کی مقدار میں ہم بجلی بنا کر ہم پنجاب کو یا انڈسٹریز کو فروغ کرے اور صوبے کی جو آمدن ہے وہ بڑھ جائے۔ لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایسے جو منصوبے ہوتے ہیں ان کا مقامی لوگوں پر، مقامی ماحول پر، مقامی زراعت پر، سیاحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو آج میں بتاؤں گا کہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کیا ہے، یہ کس پروجیکٹ کا حصہ ہے، کون اس کو فنڈ کر رہا ہے، اور اس کے وہاں جو انڈیجنس کمیونٹی ہے تروالی میری آبائی جو قام ہے یا قوم ہے اس پہ کیا اثرات ہیں۔ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اصل میں خیبر پختونخوا حکومت کے ایک بہت بڑے پروجیکٹ، بڑے منصوبے کا ایک حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ اس منصوبے کو کہتے ہیں خیبر پختونخوا ہائیڈرو پاور اینڈ رینیویبل انرجی پروجیکٹ یا پروگرام، KHRE، مختصر اس کو KHRE کہتے ہیں۔ یہ کوئی $500 ملین سے زیادہ کا پروجیکٹ ہے اور اس میں دو بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہیں، جس میں ایک گبرال کالام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو کالامس کے اوپر اتروڑ ہے، اتروڑ کے اوپر گبرال ہے،
وہاں سے ایک سرنگ ڈال کر وہ ایک گبرال ریور میں، جو ایک یعنی دریائے سوات کا ایک حصہ ہے گبرال دریا، اس پہ بنا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے۔ اور آپ نے سوات میں جو بالائی سوات ہے اس میں جو تحصیل بحرین، آپ کو بتا دوں کہ ضلع سوات اس کی آبادی 26-27 لاکھ لوگ اس میں رہتے ہیں۔ پشاور کے بعد دوسرا بڑا ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، اور اس میں جو ہمارا تحصیل بحرین ہے وہ رقبے کے لحاظ سے پورے سوات وادی کا 60% بنتا ہے۔ مطلب سوات میں 7 تحصیل ہے، 7 تحصیل۔ اب 6 تحصیل کی کا رقبہ ایک طرف اور اسی تحصیل بحرین کا رقبہ دوسری طرف، تو یہ پھر بھی زیادہ بنتا ہے 60%۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اونچے پہاڑ ہیں، اونچے بہت بڑی لمبی وادیاں ہیں، اور یہ غیزر گلگت بلتستان کے ساتھ ملتا ہے ایک طرف، دوسری طرف یہ مغرب کی طرف یہ چترال کے ساتھ ملتا ہے، اور پھر مشرق کی طرف یہ انڈس کوہستان کے ساتھ ملتا ہے۔ اور سوات دریا، یہ دریا سوات، آپ کو یہ سوات وادی کا نام یہ ظاہر ہے اس دریا کے نام سے یہ منسوم ہے، یعنی مطلب سوستو ویدک لٹریچر میں ہمیں ملتا ہے کہ اس دریا کا نام سوستو ہے، جس کو پیور واٹر جس کا مطلب ہے خالص پانی یا سفید پانی جس کا مطلب ہے۔ سوستو کے بعد یہ آہستہ آہستہ سوستو بگڑ کر یہ سوات بن گیا، تو لہٰذا یہ پوری وادی کی شناخت یہ دریائے سوات ہے۔ اور یہ دریائے سوات ہمارے جو علاقہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ تحصیل بحرین، اب تحصیل بحرین میں 7 جو زبانیں بولی جاتی ہیں، جس میں تروالی ہیں، پشتو ہیں، گجری ہیں، گاوری ہیں، افروجو ہیں، کھوار ہیں، یہ زبانیں وہاں بولی جاتی ہیں۔ تروالی اس تحصیل میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے تحصیل بحرین میں، اور یہ تروالی لوگ وہاں کے انڈیجنس آبائی لوگ ہیں۔ مطلب آبائی کا مطلب بھی میں آپ کو بعد میں سمجھا دوں گا، پہلے ہم اس مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے بارے میں بتا دیں گے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے کہ بحرین جو سیاحتی مقام ہے، تحصیل بحرین میں جو ایک قصبہ ہے، شہر ہے، اس کے اوپر کالام کی طرف ایک گاؤں ہے کیدام، اس کیدام کے ساتھ وہ بحرین سے اوپر کوئی 7 کلومیٹر اوپر ہے کالام کی طرف، وہاں یہ اس دریا کو ڈیم کر کے مطلب 51-52 فیٹ اونچا ایک ڈیم بنا کر اس کو پھر ایک لیفٹ بینک کی طرف یعنی کہ بائیں طرف ٹنل میں ڈالتے ہیں، اور 12 کلومیٹر لمبا ٹنل ہوگا۔ تو وہ 12 کلومیٹر یہ دریا اس میں ٹنل میں جائے گا، اور پورے بحرین سٹی کو اور آس پاس کے پورے گاؤں کو مطلب یہ بائی پاس کر کے یہ مدین کے اوپر کالاگے ایک گاؤں ہے وہاں نکالیں گے یہ، اور وہاں یہ پاور ہاؤس بنائیں گے۔ یہ 207 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، منصوبہ ہے، اور اس کو ورلڈ بینک فنڈ کر رہا ہے، یعنی ورلڈ بینک اس خیبر پختونخوا حکومت کو اس پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے، اسی KHRE پروجیکٹ کے تحت۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس کے زیر اثر، اس منصوبے کے زیر اثر 65,000 لوگ صرف تروالی اس کے اثرات کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ 20,000 کی آبادی پشتون آبادی وہاں بھی نیچے جو پاور ہاؤس سے نیچے رہتی ہے، وہ بھی مدین علاقے میں وہ 20,000 کے قریب وہ بنتی ہے۔ تو کوئی 85,000 لوگ اس سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت میں، یہاں خیبر پختونخوا حکومت کا ایک اتھارٹی ہے، یہ ایک آرگنائزیشن، ایک شعبہ ہے جسے پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن پیڈو جسے کہا جاتا ہے۔ پچھلے زمانے میں 2010 سے پہلے اس کا نام شیڈو تھا، سرحد ہائیڈل پاور آرگنائزیشن تھا، اب یہ پیڈو ہو گیا۔ تو یہ اس پروجیکٹ کو بنا رہا ہے، اور ورلڈ بینک کوئی اس کی 80% فنڈنگ ورلڈ بینک کر رہا ہے، اور یہ میرے خیال میں کوئی 169 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے۔ تو بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی ہے اور بہت بڑا پروجیکٹ بھی ہے، لیکن جو ان لوگوں نے، جس حکومت نے یا جن لوگوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے،
اس کے ڈیزائن میں مسائل ہے، اس کے جو اسٹڈیز ہے اس میں ہی مسائل ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پورا سوات جو سیاحت کے لیے مشہور ہے تو وہ تحصیل بحرین کی وجہ سے ہے۔ کالام، بحرین اور آس پاس کی وادیاں، وہاں سارے لوگ سیاح جاتے ہیں۔ میرے خیال میں گزشتہ سال، اس سال تو کچھ مسائل کی وجہ سے تعداد کم پڑ گئی، گزشتہ سال کوئی 12 لاکھ سے زیادہ سیاح صرف سمر میں گئے تھے، مطلب گرمیوں میں وہاں گئے تھے۔ تو اس علاقے کا پہلا روزگار کا پہلا ذریعہ ہم کہیں گے کہ زراعت ہے، دوسرا ذریعہ سیاحت ہے، ٹورزم۔ تو آپ یہ جو مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ضد میں کوئی 100 سے زیادہ بڑے ہوٹلز آتے ہیں، مطلب جو دریا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں وہ ہوٹلز اپنے ماحول کے لیے، اپنے اٹریکشن کے لیے، وہ دریا پہ بنے ہیں، دریا کنارے بنے ہیں۔ تو وہ کوئی 100 سے زیادہ وہ ہوٹلز ہیں، اسی طرح سینکڑوں ریسٹورنٹس ہیں، مارکیٹس ہیں، ان سب کا انحصار اس دریا کے پانی پر ہے۔ اس دریا کے پانی کے لیے لوگ آتے ہیں، اسی موسم کے لیے آتے ہیں، اور یہ دریا وہاں ایک لحاظ سے آپ کو یہ بتاتا چلو کہ ماحول کو یہ مطلب ایک مینٹین رکھتا ہے، سرد رکھتا ہے، خوشگوار رکھتا ہے۔ تو آپ اگر یہ دریا ٹنل میں گیا تو ظاہر ہے وہ ایک نالا بن جائے گا، گندا نالا سا، اور وہاں پھر ہوٹلز پھر خالی پڑ جائیں گے، مارکیٹس بھی خالی پڑ جائیں گے، اور ہزاروں لوگوں کا روزگار بھی چلا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات، اس کی دوسری خامی اس میں یہ ہے کہ یہ جن گاؤں کے نیچے سے جائے گا، اس میں شگئی گاؤں ایک نام ہے، اس میں غوریجو ایک گاؤں ہے، درولئی گاؤں ہے، پھر آئین گاؤں ہے، مانکر گاؤں ہے۔ ان گاؤں کے نیچے سے یہ ٹنل جائے گا تو وہاں کوئی 32 چشمے ہیں، سپرنگز، جو گلیشیل سپرنگز کہتے ہیں، جو از خود نکلتے ہیں، قدرتی چشمے۔ وہ چشمے اس ٹنل سے متاثر ہوتے ہیں، ہوں گے، کیونکہ ان چشموں کا روٹ تبدیل ہو جائے گا، کہیں کوئی چشمہ غائب ہو جائے گا، اور اس چشموں پر ان گاؤں کی 25,000 آبادی سے زیادہ آبادی بنتی ہے، وہ پینے کے لیے بھی ان چشموں پر انحصار کرتے ہیں، اور ان کے زراعت کے لیے بھی یہی چشمے آبپاشی کے لیے بھی وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو زمینیں بنجر ہو جائیں گی، لوگوں کے لیے صاف پانی مہیا نہیں ہوگا، اس کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں جو ریور سوات میں کوئی 7 قسم کی فش پائی جاتی ہے، ٹراؤٹ کے علاوہ، ٹراؤٹ، سہو، وطنی، اس چغاڑ، اس طرح کے نام ہیں لوکل، ان کے علاوہ، تو اس فش کا ہیبیٹیٹ تباہ ہو جائے گا۔ وہ فش بھی مطلب ظاہر ہے، وہ یہ تو کہتے ہیں ٹیکنیکلی کہ ہم نے ای فلو اتنا رکھنا ہے، اتنا رکھنا ہے، فش لیڈر لگانا ہے، لیکن ہمارے سامنے درال ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا کیس اسٹڈی، وہ بھی بحرین میں ہے، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ وہ 2012 میں اس پر کام شروع ہوا، 18 میں کمپلیٹ ہوا، وہ پروڈکشن کر رہا ہے بجلی کا، لیکن اس نے بحرین کے ساتھ، چشموں کے ساتھ، زمینوں کے ساتھ جو حال کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہم اس کو دیکھ کر ہم کسی پر یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ آیا وہ ہمیں لاکھ یقین دہانی کرائے، ہمیں یقین نہیں آتے، کیونکہ یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ جو پیڈو نے جتنے رپورٹس بنائے ہیں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا منصوبہ بنتا ہے تو اس کے 2 اہم رپورٹس بنتے ہیں، جس کو ایک کو کہتے ہیں ESIA، انوائرمنٹل اینڈ سوشل امپیکٹ اسسمنٹ، اور ایک وہ رپورٹ ہوتی ہے، دوسرا ہے ریسیٹلمنٹ ایکشن پلان، کہ کس طرح جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے، جن لوگوں کی زمینیں ایکوائر ہوگی، ان کو کس طرح بحال کیا جائے۔ یہ 2 رپورٹس بنتی ہے۔ معلوم نہیں کہ پیڈو نے یہ رپورٹس کہاں بنائے ہیں۔ ان رپورٹس یہ جھوٹ کے پلندے ہیں۔ یہ سارے رپورٹس میں مطلب ESIA میں اتنے جھوٹ بولے ہیں، ایون ہماری شناخت کو پیڈو نے اور خیبر پختونخوا حکومت اور ورلڈ بینک نے وہ شناخت نہیں مانا ہے، ہمیں تباہ کر دیا۔ وہ ہمارے لیے لکھا ہے کہ in this area the people who live are Kohistanis, they speak Torwali and Gujri languages and they are all Yusufzai tribes۔ اب یہ لفظ اس لیے لکھا ہے کہ وہ انڈیجنس اسٹیٹس سے بچنے کے لیے ہمیں کسی ایک بڑی قوم کے ساتھ نتھی کر کے ڈال کر یہ ایک خود کو بچانے کی کوشش کی ہے کہ ہم انڈیجنس اسٹیٹس یا اس سے بچ جائے۔
ایک تو انہوں نے یہ ساری کہانی کی ہے، کسی سے پوچھا تک نہیں ہے رپورٹس، اور اس کی فیزیبلٹی رپورٹ 2009 میں بنائی گئی ہے اس مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی، اور 2009 میں آپ کو پتہ ہے کہ سوات میں ملیٹنسی، تراگری یا دہشت گردی زوروں پر تھی، تو وہاں کون جا سکتا تھا؟ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ 2009 میں انہوں نے جو رپورٹ بنائی ہے فیزیبلٹی، وہ کہاں بیٹھ کر بنائی ہے؟ کیونکہ سوات میں تو کوئی جا نہیں سکتا تھا اس وقت، اور وہ کسی جرمن ادارے نے بنائی ہے، آفیسز میں بیٹھ کر بنائی ہے، تو اس کی وہ ساری چیزیں ناقص ہیں، اور ہم نے اس پہ گزشتہ 14-15 مہینوں سے ہم نے ایک تحریک شروع کی ہے، دریائے سوات بچاؤ تحریک کے نام سے، جس میں ہمارے کوئی 4 بڑے مطالبے ہیں۔ ایک تو یہ مطالبہ پہلا تھا کہ یہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اسی صورت میں ہمیں کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں، اس کو مکمل ختم کر کے دوبارہ اس طرح بنایا جائے کہ جس میں علاقے کا ماحول، زراعت، معیشت، سیاحت، یہ سارا بچ جائے اور علاقے کو فائدہ ہو۔ ایک تو پہلا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو تروالی کمیونٹی ہیں، جو تروالی لینگویج بولتی ہیں، وہ دنیا کے ہر تعریف یا ڈیفینیشن کے لحاظ سے وہ اس علاقے کی انڈیجنس کمیونٹی ہے۔ انڈیجنس مین آبائی، زائی یا ہم جسے کہتے ہیں زئی بدی، انڈیجنس بنتی ہے۔ تو ورلڈ بینک اور اس طرح کے اداروں کی ایک پالیسی ہوتی ہے انڈیجنس لوگوں کے لیے۔ ورلڈ بینک کی پالیسی کا نام ہے انڈیجنس پیپلز پالیسی، وہ 4.10 اس کا وہ انہوں نے او پیز کا نام رکھا ہے۔ اس کے حساب سے وہ ہم انڈیجنس ہے۔ آپ کو تو یہ تو پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی نہ آئین نہ کوئی قانون کسی بھی لوگوں کو انڈیجنس نہیں مانتا ہے پاکستان، ظاہر ہے یہ بالکل کلیئر ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے ورلڈ بینک کے لیے یا اے ڈی بی کے لیے یا آئی ایل او کے لیے کہ وہ جب بھی جہاں بھی کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں، فنڈ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے قوانین کے مطابق دیکھنا ہے کہ آیا یہ کمیونٹی انڈیجنس ہے یا نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جس ملک میں کر رہے ہو، جہاں کا قانون ان مقامی لوگوں کو انڈیجنس مانے، ورلڈ بینک آج خود کر سکتا ہے۔ تو ہم نے ورلڈ بینک کو یہ کہا کہ آپ خود ایک اسٹڈی کر لے، خود ایک تحقیق کر لے کہ آیا تروالی لوگ آپ کے اس کرائٹیریا کے مطابق انڈیجنس ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے ایک 3-4 مہینے پہلے انہوں نے ایک اسٹڈی کر کے وہ گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی رپورٹ بھی نہیں آئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی کرٹیکل پوائنٹ ہے انڈیجنس سٹیٹس کا، کہ اگر وہ ہمیں انڈیجنس مانیں گے ورلڈ بینک، تو ظاہر ہے پھر یہ پروجیکٹ اسکریپ ہوگا، رول بیک ہوگا، اس کو دوبارہ بنانا پڑے گا ہماری۔ اور آپ کو بتا دوں کہ ورلڈ بینک کی ایک اور پالیسی ہے، اسی انڈیجنس پیپلز کی پالیسی میں ہے، اس کو کہتے ہیں ویسے جو ایبریویشنز میں اس کو کہتے ہیں FPIC، فیئر، پرائڈ اینڈ انفارم کنسنٹ۔ مطلب لوگوں سے پہلے، پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے، پروجیکٹ پر کام کرنے سے پہلے لوگوں سے آزادانہ طور پر پوچھنا ہے، ان کو اس پروجیکٹ کے بارے میں پوری طرح آگاہ کرنا ہے، اور پھر ان کی رضامندی لینی ہے۔ وہ اس پالیسی میں ہے، تو یہ تو کسی نے نہیں کیا اس پروجیکٹ کے حوالے سے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے کہ آپ نے چونکہ بالا کہیں دفتر میں بیٹھ کر یہ پروجیکٹ بنایا ہے، تو ہم اس طرح اس پروجیکٹ کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا ان کے ساتھ مطالبہ ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ میں نے جو رپورٹس کی بات کی کہ وہ ان کے ورلڈ بینک کی ایک پالیسی یہ بھی ہے کہ آپ نے جب بھی پروجیکٹ کا رپورٹ بنانا ہے تو اس کو مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کے لوگوں میں ڈسیمنیٹ کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے۔ تو ہم نے یہ مطالبہ بھی ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ آپ نے جتنے رپورٹس بنانے ہیں ان کو پشتو، تروالی، اردو، گجری میں آپ نے ٹرانسلیٹ کر کے پورے علاقے میں آپ نے دینا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ تو وہ بھی انہوں نے نہیں کیا ہے اور ابھی نہیں کر رہے۔ تو گزشتہ 14-15 مہینوں سے ہم لگے اس پروجیکٹ کی مزاحمت کریں، اور پوری تروالی کمیونٹی اس مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو نہیں مانتی ہے، کیونکہ ان کے سامنے درال خوڑ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو گزشتہ حکومت نے کمپلیٹ کر کے بنایا ہے، اور وہ ابھی بجلی بھی پیدا کر رہا ہے 36 میگا واٹ، یہ کہہ رہے کہ وہ پیدا کر رہا ہے۔ اس پروجیکٹ نے جو بحرین ٹاؤن کے ساتھ جو حال کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس لیے وہاں کے لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا کلچر، ہمارا ماحول، ہمارا پورا ایکو سسٹم، ایکالوجی اس پروجیکٹ کی وجہ سے تباہ ہو۔ اس لیے اس کی مخالفت دریائے سوات بچاؤ تحریک کے تحت
ہو رہی ہے، اور میں بھی درِ صد بچاؤ تحریک کا ایک ادنا کارکن ہوں۔ گزشتہ 14 مہینوں 15 مہینوں سے ہم لگے ہیں، اور ہم نے ورلڈ بینک کو اور پیڈو کو 1 سال تک روکا ہے اس پروجیکٹ پر کام کرنے سے۔ اتنا ہم ابھی تک کامیاب تو ہو چکے ہیں، لیکن وہ اپنے بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم ایک طرح سے تو ان کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہے ہیں، ورلڈ بینک کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، ان کی پالیسیز میں پکڑ رہے ہیں، اور اسی طرح پیڈو کو ان کے جو جھول انہوں نے کیے ہیں ان میں پکڑ رہے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں ہمارے حکومتی جتنے ادارے ہیں، ان میں ایسے نااہل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو مطلب پروجیکٹ کس نے بنایا ہے وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں نا کنسلٹنٹس کو کہ آپ نے رپورٹ بنانی ہے۔ خود یہ پیڈو والے کچھ نہیں سمجھتے ہیں کہ آیا اس پروجیکٹ میں ہے کیا، کس طرح ہے، بات کس طرح کرنے ہیں لوکل لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ ایک ان کے ساتھ ہمارا بڑا ایک برا تجربہ جو ان کے ساتھ انگیجمنٹ مذاکرات میں ہمارا ہو رہا ہے پیڈو اور گورنمنٹ کے ساتھ۔ پھر ایک اہم بات میں اسی مفکورہ کے فورم سے لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور ہم نے اس کو اوپر اعلیٰ سطح پر بھی پہنچائی ہے۔ ہمیں انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ دھمکیاں ملتی ہیں حکومتی سرکاری آفیشلز کی طرف سے یا پیڈو کی آفیشلز کی طرف سے۔ مطلب ایک دھمکی یہ ہے کہ مجھے ایک ڈی سی صاحب نے بتایا، چونکہ میں ورلڈ بینک کے ساتھ اور اس کے جو واشنگٹن ڈائریکٹرز ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم خط و کتابت کرتے رہتے ہیں، اس رپورٹ شیئر کرتے رہتے ہیں، اور وہ اس کا نام ہے ورلڈ بینک کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کا نام اجے بنگا ہے، اور وہ شاید کوئی انڈین لگتا ہے، پتہ نہیں۔ تو مجھے ایک ڈی سی صاحب نے کہا کہ دیکھیں نا آپ، وہ تو انڈین ہے، پاکستان مخالف ہے۔ اب اس نے ایزیوم کیا ہے کہ پاکستان مخالف ہے۔ بھائی وہ ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ ہے، کیوں وہ پروفیشنل بندہ ہے، کیوں مخالف ہوگا؟ اور آپ غداری کر رہے ہیں، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ خط و کتابت کرتے ہیں، اور یہ پاکستان قومی مفاد کے خلاف ہے۔ تو یہ ایک دھمکی مجھے ان کی طرف سے آئی۔ میں نے کہا بالکل، اگر ان کا کوئی فورم نہیں ہوتا، وہاں کوئی بات کرنے کا فورم نہیں ہوتا تو میں نہیں کرتا ان کے ساتھ بات، لیکن انہوں نے فورم مہیا کیا ہے، اور میرا حق بنتا ہے۔ میرے علاقے میں ایک پروجیکٹ وہ فنڈ کر رہے ہیں، اور وہ بڑے اسٹیک ہولڈر وہ ہے۔ آپ تو ایک امپلیمنٹنگ ایجنسی ہیں پیڈو یا حکومتی خیبر پختونخوا، لیکن جو پیچھے سے جو فنڈ دے رہا ہے وہ اصل لوگ تو وہی ہے، اس لیے ہم نے ان سے کرنا ہے۔ تو یہ مجھے انہوں نے کہا۔ پھر ہمارے کچھ تاریخ کے ساتھیوں کو کہا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں، تمہاری بیٹیاں کہاں پڑھتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹ یہ دھمکی تھی کہ ہم ان کو اٹھا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اسسٹنٹ کمشنر نے پچھلے سال کہا کہ آپ لوگوں پر میرا نام لیا، میرے ساتھیوں کا نام لیا کہ ہم 3 MPO لگائیں گے اور آپ کو اندر کریں گے۔ پھر پیڈو کی جو خواتین اہلکار ہوتی ہیں وہ ہمارے گاؤں میں جو موبلائزیشن وہ اپنا کرتی ہیں، وہ ہماری خواتین کو کیا بتاتی ہے، انٹرسٹنگ، وہ کہتی ہے دیکھیے آپ نے ان بیٹوں اور شوہروں کو سمجھاؤ، پاکستان میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عمران خان کتنا بڑا پاپولر لیڈر ہے، وہ سلاخوں کے پیچھے یہ کیا لوگ ہیں، یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ دھمکیاں بھی ملتی ہیں، مقامی انہوں نے ٹاؤٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، خود انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ دھمکیاں بھی دے۔ ایک بڑی دھمکی تو یہی وائلیشن ہے ورلڈ بینک جو کر رہا ہے۔ مطلب فرض کرے ورلڈ بینک ہمیں انڈیجنس کمیونٹی تسلیم نہیں کر رہا، باوجود یہ کہ ہم اس کے کرائیٹیریا پر پورے کے پورا اترتے ہیں۔ ان کا کرائیٹیریا کیا ہے انڈیجنس پیپل کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کی ایک وہ خود کو مختلف سمجھتے ہیں دوسروں سے، لوگوں کا ایسا گروہ یا ایک کمیونٹی جو دوسروں سے خود کو مختلف سمجھتی ہے، وہ کلیئر ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان کی ایک کوئی ایسی الگ تھلگ زبان ہو، وہ بھی ہماری طور والی الگ تھلگ زبان ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کو ان کے پڑوس کی کمیونٹیز، پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی الگ سمجھے۔ تو ظاہر ہے پشتون ہمیں ڈیفرنٹ سمجھتے ہیں، ہمارے کالام کے کچھ جو گوری ہے وہ بھی ہمیں ڈیفرنٹ سمجھتے ہیں، وہ بھی کلیئر ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے کسٹمری لاز اب بھی پریکٹس میں ہو، جو روایتی قوانین یا کلچرل پریکٹس وہ بھی ہمارے ہیں۔ ہمارے پانی کا تقسیم آپ دیکھ لیں جو کئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہ دیکھے، ہمارے جنگلات کی تقسیم دیکھے، ہمارے چشموں
کا مینجمنٹ دیکھیے، ہمارے اسٹریمز کا مینجمنٹ دیکھیے، وہ سارا کسٹمری لاز ہے. یا ہمارے آپ جسے جرگا کہتے ہیں، ہم یرک کہتے ہیں. اور یرک بہت پہلے تھا، بہت انڈیجنس، مطلب بہت ہی 2000 سال پہلے سے موجود ایک پریکٹس ہے، وہ اب بھی ہو رہا ہے. ہمارا ایک بہت ہی شاندار لوک ورثہ ہے، جس میں لوک شاعری ہے، لوک کہانیاں ہے، جس میں شلوک ہم کہتے ہیں، پہیلیاں ہیں، وہ ہماری لوگوں میں وہ داستان گوئی ہے، وہ قائم ہے. تو اس حساب سے، اور پھر یہ پانچواں تو ان کا کرائٹیریا نہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے میں جو تحصیل بحرین میں معلوم تاریخ اور ریسرچ کے مطابق تروالیوں سے پہلے کسی نے رہائش نہیں کی ہے. تو لہٰذا ہم وہاں کے اس حساب سے بھی آبائی ہو گئے، انڈیجنس ہو گئے. تو ورلڈ بینک اب ڈر رہا ہے، مطلب پیچھے ہٹ رہا ہے. اس کو خوف ہے کہ اگر ہم تروالیوں کو انڈیجنس مانیں گے تو پورے شمال کے لوگوں کو پھر انڈیجنس ماننا پڑے گا، جو چاہے کوہستان کے کوہستانی ہو، شینا ہو، چترال کے لوگ ہو، اور یا گلگت بلتستان کے لوگ ہو. تو وہ اس سے ڈر رہا ہے، اور شاید حکومت پاکستان بھی پریشر ڈال رہی ہے کہ ایسا نہ کریں. تو یہ کچھ مسائل ہمارے یہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے حوالے سے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ صرف ایک مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نہیں ہے. آپ کو مدین سے کالام تک، اور کالام سے گبرال تک، اور مہوڈن تک، اس بڑے دریا پر کوئی 6 پروجیکٹ بن رہے ہیں. یہ ایک مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، یہ کیدام سے کالاگے مدین ہوا، کیدام بحرین سے اوپر ہے. پھر آپ نے آسریت نامی ایک جگہ راستے میں بیچ میں کالام اور بحرین کے بیچ میں آتا ہے، اس آسریت سے کیدام تک دوسرا پروجیکٹ ہے، وہ 229 میگا واٹ کا ہے، وہ بھی اس ریور کو ٹنل میں ڈالنا ہے. پھر ایک کالام سے آسریت ایک تیسرا پروجیکٹ ہے 239 کا، وہ بھی ریور کو ٹنل میں ڈالنا ہے. تو 40 کلومیٹر 40 کلومیٹر تو یہ بنتے ہیں. اور اس کو کیسکیڈ کہتے ہیں نا، کیسکیڈ مطلب ایک آپ نے ڈال دیا، اسے دوسرے سے شامل کر لیا، پھر وہاں سے دوسرے میں شامل کر دیا، کیسکیڈنگ کہتے ہیں. تو یہ اس پروجیکٹ کا نام بھی رکھا ہے کیسکیڈنگ آف سوات، کیسکیڈ کرنا پورا ریور کو. پھر کالام سے اوپر گورکین میٹلتان پروجیکٹ، وہ پہلے سے آلریڈی تقریباً بن چکا ہے. پھر اس گبرال کے سائٹ پر، اتروٹ کے سائٹ پر جو میں نے بتا دیا، گبرال کالام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. تو ان دونوں پروجیکٹ پر مقامی لوگوں نے کوئی خاص مزاحمت نہیں کی وہاں کے. لیکن جو مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، اس کے بعد آسریت والا، کالام والا، ان کو ہم کسی صورت میں نہیں چھوڑنے والے، اور اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت خیبر پختونخوا حکومت کو کیا ہوا ہے. ریسنٹلی جو ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ وفاقی حکومت کا جو انرجی اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا منسٹری ہوتی ہے، وہ ہر سال این ٹی ڈی، یہ جو نیشنل جو ڈسپیچ سسٹم ہوتا ہے، جو گرڈ سسٹم ہوتا ہے، وہ ہر سال، یا نیپرا، آپ کو نیپرا کا بتا دوں، وہ ہر سال ایک رپورٹ بناتی ہے. اس رپورٹ کا نام وہ رکھتی ہیں IGCEF، یعنی انڈیکیٹو جنریشن ایکسپینشن کیپیسٹی پلان. وہ IGCEF اسے عام طور پر کہا جاتا ہے، انڈیکیٹو جنریشن کیپیسٹی ایکسپینشن پلان. تو وہ ہر 10 سال کے لیے ہوتا ہے. اور اس پلان میں جو حالیہ پلان ہے 25 تا 35، اس میں مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو بھی نکالا گیا ہے، اور یہ دوسرا کالام گبرال والے کو بھی نکالا گیا ہے. لیکن یہ خیبر پختونخوا حکومت تلی ہوئی ہے، ہیلڈ بینٹ ہے کہ اس نے بنانا ہے، خود بجلی پیدا کرنی ہے. پہلے سے اتنی بجلی یہاں پیدا ہو رہی ہے، وفاق ان کو پیسے نہیں دے رہا ہے، یہ کس کو بیچیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال بنتا ہے. لیکن ظاہر ہے ان کو اینڈ پروڈکٹ پہ ان کا نہیں ہے فوکس. بیچ میں جو پیسے ادھر ادھر ہونے ہیں، آفیشلز نے کھانے ہیں، لوگوں کے روزگار بننا ہے، وہ سارا مطلب جو آفیشل لوگوں کے لیے، وہ اس کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ بلینز کا پروجیکٹ ہوتا ہے، ملین ڈالر کا، مطلب میں نے بتا دیا کہ $480 ملین کا یہ ایک پروجیکٹ ہے. تو ظاہر ہے اس میں اتنا پیسہ ہے تو وہ کھائیں گے، عیش کریں گے 10-12 سال. اینڈ میں جو ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا، اس کا تو کسی کو پرواہ نہیں. کیونکہ درال خوڑ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ وہ 36 میگا واٹ کا پروجیکٹ انہوں نے کہا ہے، 36 میگا واٹ، لیکن وہ ایکچولی وہ ایوریج سالانہ 12 میگا واٹ دیتا ہے. تو اب اس کو نہیں کوئی دیکھتا. پہلے سے ایک ڈیزائن کرتے ہیں، اس پر جاتے ہیں،
کاسٹلی کتنا ہوتا ہے, لوگوں کا پیسہ کدھر جاتا ہے, یہ انٹرسٹ پھر لوگوں نے دینا ہے, ٹیکس پیئرز نے دینا ہے. لیکن یہ اصل میں اینڈ پروڈکٹ کی بات نہیں ہے. اور وفاق تو پہلے سے ان پروجیکٹ سے انکار کر چکی ہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ ورلڈ بینک کیوں تلا ہوا ہے کہ ان پروجیکٹ کو فنڈ کر رہا ہے ابھی تک, اور خیبر پختونخوا حکومت ان کو بنا کر یہ بجلی کہاں لے جائے گی, کس کو بیچے گی, انڈیا کو بیچے گی یا افغانستان کو بیچے گی, وہ بھی بغیر وفاق کے تو نہیں کر سکتی. تو کیا اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ آلریڈی خیبر پختونخوا کے پاس انرجی, ہائیڈرو پاور انرجی کافی زیادہ ہے, وفاق کے پاس بہت پیسے پڑے ہیں اور وفاق ان سے مزید بجلی نہیں لینا چاہتا ہے. تو یہ اس کی پوری کہانی ہے. ہم ڈٹے ہوئے ہیں تروالی لوگ, وہاں بحرین کے علاقے کے اور ارد گرد سارے گاؤں کے, اور دریا سوات بچاؤ تحریک کے نام سے ہم مزاحمت پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور ہمارا عزم ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو ایز اٹ از, جس صورت میں یہ ہے, ہم کبھی بھی اس کو قبول نہیں کریں گے. ہم یہ علاقہ چھوڑ دیں گے. اگر بالکل حکومت ہمارے گردن پہ چھری رکھ کر بنوانا چاہتی ہیں تو بنا لے, ہم علاقہ چھوڑ دیں گے, لیکن یہ پروجیکٹ ہمیں منظور نہیں ہے. تو یہ اس طرح ایک بہت ہی ہولناک آپ کہے کہ ایک منصوبہ ہے وہاں ماحول کے لیے, لوگوں کے لیے. ہماری تروالی کمیونٹی کوئی 1.5 لاکھ لوگ بنتے ہیں پورے پاکستان میں. ہم کوئی 90,000 وہاں ہیں اور 60,000 پہلے مائیگریشن غربت کی وجہ سے کر چکے ہیں شہروں میں. تو ہم باقی بھی کریں گے. تو اگر ایسے پروجیکٹ بنتے ہیں وہاں, پھر سیاحت سے ہمیں کیا فائدہ, سڑکوں سے ہمیں کیا فائدہ, اور ان کے جو سو کال ڈیولپمنٹ ترقی سے ہمیں کیا فائدہ. ہمیں یہ الزام دیتے ہیں کہ ہم اینٹی ڈیولپمنٹ ہیں, لیکن مقامی لوگوں کے گردنوں پر چھری رکھ کر آپ کسی کام کو ترقی کہتے ہیں تو وہ ایسے پروجیکٹ ہیں جو شمال میں بنتے ہیں, جس طرح مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے. ہم کسی صورت میں اس کے لیے تیار نہیں ہے.